بعد آج کا اجلاس سجایا گیا ہے اور نہ جاتے ہیں کتنی ارمانوں کے بعد وہ مقررین کی تاریخیں آپ کو ملی ہیں اور اس کے بعد یہ بے توجہی رہے گی تو ایک بڑی نعمت کی ناقدری ثابت ہوگی۔ اس لیے گزارش ہے جو پیچھے ہیں وہ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں، حرکت میں آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات بھی آ جائیں، قریب آ جائیں۔ ایسے بہت سارے تقاریر آپ موبائل میں بھی سنتے ہیں، لیکن کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ یہاں آ گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بڑے بڑے اکابر کے بیانات اور خطابات سے محظوظ ہوئے، لیکن کس مقصد میں آپ یہاں تشریف لائے تاکہ قریب جا کر کے اکابر علماء کے چہرہ کو دیکھیں گے اور روبرو بیٹھ کر کے جو قسم حاصل کریں گے، جو فیض حاصل کریں گے اور اس کی جو برکت ہوگی، اس کی رحمت ہوگی۔ شاید اسی مقصد کے پیش نظر آپ تشریف لائے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز موقر علماء کرام، قرب و جواب سے تشریف لائے ہوئے حضرات مہمان اعظام، ذہین و فطین حضرات سامعین، پس پردہ ہماری ماں و بہنیں، آج کا یہ اجلاس سب سے پہلے ایمانیات نہیں، نماز کے احکام نہیں، روزے کے فضائل اور مسائل نہیں، اور وہ دور جہاں خود فرشتے کا خاتمہ تھا اس سے متعلق نہیں، اور نہ کسی اور چیزوں کے احکام بیان کیے گئے، بلکہ رب ذل جلال نے سب سے پہلے جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جن آیات کو نازل فرمایا وہ لفظ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس میں تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ امت کو اس بات کی طرف آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر بندوں میں تعلیم آئے گی تو اسی میں معاشرے کا اصلاح ہوگا، تعلیم ہوگی ملک امن سکون پیدا ہوگی، تعلیم ہوگی سماج کی خرابیوں کا خاتمہ ہوگا، تعلیم اگر ہوگی سماج میں سدھار ہوگا، تعلیم ہوگی حقوق اللہ حقوق العباد کی پہچان ہوگی، تعلیم ہوگی بڑے چھوٹے کی عادت کا لحاظ ہوگا، تعلیم ہوگی اللہ کے معرفت کا حصول اچھا سے ہو جائے گا۔ تعلیم کی بنیاد پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت کریمہ کو سب سے پہلے نازل فرمایا وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اور امت کو تعلیم کی طرف توجہ دلائی ہے اور اسی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انسان میں تعلیم آئے گی سارے مسائل حل ہوں گے، جس قوم میں تعلیم نہیں ہوگی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ وہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھی، اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے حضرت آج ہمارے اندر بھی تعلیم سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ آج ہماری یہ نسل نو، آج ہماری یہ نئی نسل تعلیم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج بڑا افسوس اور بڑا المیہ یہ کہا جاتا ہے جس کے لیے اور جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہماری جو کتاب ہمارے قرآن مجید ہے، ہماری شریف کتاب جو ہے قرآن مجید، سب سے پہلے تعلیم کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آج اس کے ماننے والے قوم تعلیم میں سب سے زیادہ دور ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر کے ساتھ فرمایا تھا انما بعثت معلما،
میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ آج اس کا امتی تعلیم سے بھٹک رہا ہے۔ آج پوری دنیا کا سروے کیا جائے تو سب سے زیادہ کوئی قوم پسماندہ ہوگی تو مسلمان ہوگی۔ تعلیم سے پچھڑا اگر کوئی قوم ہوگا وہ صرف اور صرف مسلمان ہوگا، جس کی وجہ سے مسلمان کا کوئی پریشان حال نہیں۔ مسلمانوں کی نکبت و پستی کا ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ مسلمان کی تعلیم سے دور ہے۔ مسلمانوں اگر مستقبل کو تابناک اور روشن بنانا چاہتے ہو، اگر مستقبل کو کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو تعلیم سے جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ آج مسلمان کے وہ بچے جو مدارس کے، جو اسکول کے، جو مکاتب کے زینت بننا چاہیے، آج بڑا افسوس ہوتا ہے وہ بچہ چائے خانوں کو آباد کر رہا ہے، وہ ہوٹلوں کو آباد کر رہا ہے، وہ کارخانہ میں چائے دھونے پر مجبور ہے اور وہ اپنے باپ کو کمائی لا کر کے دیتا ہے۔ آج جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نکبت و پستی کی حال مقدر بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں آج جو حالات ہے اس سے خطرناک حالات آئیں گے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو عزم کرنا ہوگا، یہ قسم کھانا ہوگا کہ جو ہوا سو ہوا، ہم یہ نئی نسل نو کو تعلیم سے جوڑنے کے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم تعلیم سے اسے مربوط کرنے کی کوشش کریں گے اور یقین مانیے پورے اعتماد کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، بڑے اعتماد سوکھ لہجے کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے، یہ نسل نو اگر پڑھے گی، یہ پڑھے گی اور اس کا دماغ جب روشن ہوگا تو خود بخود تاریخی چھٹ جائے گی، جو مسائل آتے ہیں خود بخود چھٹ جائیں گے، مسلمانوں کی کامیابی کے راستے ہموار ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آنے والی نسلوں میں تعلیم ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مدارس ہی سے تعلیم، میں کہتا ہوں اسکول کے نظام بھی مضبوط کریں، لیکن ایک مسلمان اگر ہے تو کم از کم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اتنی تعلیم دیں جس سے حقوق اللہ، حقوق العباد کی پہچان ہو جائے، بڑے چھوٹے کی تہذیب کی اسے معرفت ہو جائے، جس شعبہ میں زندگی گزار رہا ہے اس شعبے کی حقیقتوں سے واقف ہو جائے، جس دریائے معاش میں لگا ہوا ہے اس کی حقیقت سے واقف ہو جائے، کم از کم شریعت ناولود ہو جائے، کم از کم اتنا تو ہونا جانا ضروری ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اگر علوم عصریہ پہ لگا دیتے ہیں تو ابتدا سے ایک مسلمان لگا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، اپنی تمام ارمانیں اس کے پاس لگا دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ باپ مرتا ہے تو باپ کو جنازہ پڑھنے کا بھی وہ قابل نہیں ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، باپ مرتا ہے قرآن خوانی کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کا لائق نہیں ہوتا ہے، کیا وہ اس حال ثواب کرے گا؟ کم از کم اتنا تو ایک مسلمان ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے۔ میں بہت عرض یہ کرتا ہوں، ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان شرعی اعتبار سے اتنا جانکار ہونا چاہیے کہ اللہ کی معرفت کی جانکاری ہو، بڑے چھوٹے کی پہچان کی جانکاری ہو، اللہ کی معرفت کی جانکاری ہو جائے، قربانی کا موسم آئے تو قربانی خود سے کر لے، باپ انتقال کرے، باپ ماں انتقال کرے تو کم از کم اس کا جنازہ پڑھ لے، اتنی تو شعار ہو جائے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو نہ جانے کتنی کڑھن کے ساتھ، کتنے درد کے ساتھ، کتنی ارمانوں کے ساتھ ان کے پیچھے نہ جانے جائیداد کا حصہ لگا دیتا ہے، لیکن وجہ یہ ہوتا ہے بسا اوقات وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کا لائق نہیں ہوتا۔ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انسان مر جاتا ہے تو تین چیز پیچھے چھوڑتا ہے جو صدقہ جاریہ بنتا ہے، ان میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے۔ ہم اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ آج بہت سارے سماج میں آپ دیکھے ہوں گے اور یہ تلخ حقیقت آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں بیٹا جوان ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتا ہے اور باپ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ کیا وجہ ہے، شادی ہوئی ہے، باپ سے گستاخی کیا، باپ کو دھکا دیا، الگ زندگی گزارنا شروع کر دیا، نہ باپ کا حق ادا کر رہا ہے نہ ماں کا حق ادا کر رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ کھلی
لفظوں میں یہ کالا دین آپ کو دیکھنا کیوں پڑ رہا ہے؟ آپ نے کیسی تربیت کی، آپ نے کیسی اس کے ساتھ اپنی توجہ لگائی، آپ نے 20-25 سال اس کے پیچھے میں کیا کیا پایا کہ عورت آتے ہوئے 2-4 دن میں وہ ساری تربیت پر پانی پھیر دیا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اولاد کے حقوق ادا کرنا چاہیے ہم نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا، اور اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں، اپنے مکھیا کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جب ان کی شکایت یہ کرتے ہیں وہ حق ادا نہیں کرتا، اور اگر سے دعویٰ کرتے ہیں لگتا ہے کہ آپ نے اس کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زیرو بھی ادا نہیں کیا۔ آپ نے اگر صحیح حق ادا کیا ہوتا، اسلامی اعتبار سے اس کی تربیت کیا ہوتا، آج کا یہ کالا دن موقع دیکھنے کو نہیں ملا۔ آج یہ ساری چیزیں اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں آپ اس کے جسمانی پرورش کر رہے ہیں آپ اس کے روحانی پرورش کرنے کی فکر کریں، اور روحانی پرورش یہ ہے اسلامی تعلیمات دیجیے، اسلامی اعتبار سے اس کی تربیت کیجیے، حقوق اللہ کی معرفت کیجیے، یہ ہے اسلامی تربیت۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کھانا کھلا دیا، عید بقرعید آیا تو کپڑا پہنا دیا، بیمار پڑا تو علاج معالجہ کر دیا، یہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو غیر بھی کرتا ہے۔ ایک چرند اور پرند بھی دانا چوک کر اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے، آپ نے کون سا ادا کیا؟ شریعت جس حق کی طرف متنبہ کرتی ہے، امت کو توجہ دیتی ہے، مسلمانوں اس کے طرف کی توجہ کو مبذول کرنا چاہیے۔ اور میں تمام والدین محترمین کی خدمت میں یہ احساس بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر مستقبل کو تابناک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں، صحیح تعلیم کی طرف توجہ دیں، شرعی اعتبار سے اس کی توجہ دیں، تبھی چل سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی مقدمہ آیا تھا، باپ نے حق ادا نہیں کیا، بیٹا مطالبہ کر دیا، جب بعد میں مطالعے کو بلایا گیا، باپ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا تحقیق تو کیا جائے، پتا چلا کہ بیٹا کو کوئی حق ادا نہیں کیا، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحقیر مقدمہ خارج کر دیا، جاؤ پہلے اپنے بیٹے کا حق ادا کرو پھر باپ کا حق مطالبہ کرنے کے لیے آیا۔ میں بہت مختصر انداز پہ صرف آپ کے بیچ میں اشارہ کر رہا ہوں، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم میں بھی ہم ہونا ضروری ہے۔ آج ہم عصری تعلیم میں بھی بہت پیچھے، عصری تعلیم میں بھی ہم نہیں ہیں۔ آج بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کی آخری امتحان مسلمانوں کی وہی بیجیٹ سیجیٹ چیجیٹ کر کے کسی طرح ٹیچر میں بھرتی کر دیا، وہ تو ہوتے ذریعے معاش بن گیا ہے۔ تعلیم کے اس سطح پر پہنچنے کی کوشش کیجیے جہاں سے حکومتی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ آپ پورے ضلع کوٹا کو ہم ڈال کر دیکھیے، کوئی آئی ایس نہیں ملے گا، کوئی آئی ایس نہیں ملے گا، کوئی مسلم ڈاکٹر نہیں ملے گا، کوئی صحیح ججز نہیں ملیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کے حالات کہاں سے سمجھ سکتا ہے؟ نہ دینی اعتبار سے صحیح قائد ملتے ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے صحیح قائد ملتے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعت ہماری ملتی ہے۔ ہمارے مسائل حل کہاں ہوں گے؟ مسلمانوں اگر آپ کو احساس ہے اور آپ چاہتے ہیں مزید اعمال نہ کریں، مزید قدرت و پستی آپ کا مقدر نہ ہو، تو یہ عزم کرنا ہوگا آج کے اس اجلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم کھائیں یا نہ کھائیں، ہمارا ذریعہ معاش جیسا گزرے، آنے والی نسلوں کی صحیح تعلیم کی فکر کریں گے، صحیح تربیت کی فکر کریں گے، اس بچوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، فیس کو دو فیس میں مدرسہ پڑھانے کے بھیجیں گے، عصری تعلیم بھی دیں گے، دینی تعلیم سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ادارہ جو دار مشرقیہ کے نام سے حضرت مولانا جعفر صاحب نے اور جناب حافظ محمد عالم صاحب نے ان کے رفقا نے کھولا ہے، ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ خوش آئند قدم ہے، ہم اس کا ساتھ دیں اور یہ اس آغاز تعلیم کا کریں گے، اور یہ اس آغاز کرنے کے بعد اعلیٰ اور عصری اعلیٰ تعلیم کی سطح کو چھونے کی کوشش کریں گے، جو ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرا دل آ گیا
تبھی یہ گاڑی چلے گی. بہت سمجھنے کی کوشش مت کیجیے, یہ شاعری بالکل سیدھی سادھی ہے. ملاحظہ فرمائے کہ میرا دل آ گیا میں حاضر کر رہا ہوں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کا عمل برکاتہ, ایک معتبر شخصیت, اور یہ دل خیر آبادی کا شعر. کبھی گنگا کے پانی پر, کبھی جمنا کے پانی پر, بنا سلطان ٹیپو کے مکمل ہو نہیں سکتی. ماشاءاللہ بہت خوب. کہ بنا سلطان ٹیپو کے مکمل ہو نہیں سکتی, بنا سلطان ٹیپو کے بنا سلطان ٹیپو کے مکمل ہو نہیں سکتی. اگر تاریخ لکھی جائے گی جھانسی کی رانی پر. ماشاءاللہ بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جھانسی کی رانی پر اگر تاریخ لکھی جائے گی جھانسی کی رانی پر. اب ایک چیز پر میں پہنچ چکا کہ بہت گہرائی والے شعر پڑھ کر کے میں ڈوبنا نہیں چاہتا. آئیے سطحی شاعری حاضر کر کے عنایت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھا کہ بہت زیادہ تاریخی شعر پڑھوں گا تو کچھ لوگوں کی دعائیں ملے گی. الحمدللہ انہوں نے لاج بچا لی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آئیے بالکل ایک دم آسان, بغیر سمجھے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. سنیے گا آ گئی شاید. بہت اچھے. اللہ کرے کہ یہ 2024 میں چاہے ختم ہو جائے, کوئی غیبہ نہیں. سنیے مسئلہ پیش کرتا ہوں, بڑا عجیب سا مسئلہ ہے, آپ بول دیجیے آمین. آمین. چائے کا مسئلہ آتا ہے تو بڑا ڈر لگتا ہے. مسئلہ پیش کرتا ہوں, سنیے گا. کہ بس گئی مدینے کی. وہ مائک نہیں ہے آپ کے پاس, ہاتھ میں لے کر کے اس سے پڑھو تو یہ کھڑے ہو کے آپ دیں گے. اس کو بنا دو باپو. آپ لوگ ایسے نہیں بولیں گے, مجھ کو کچھ کرنا ہی پڑے گا. ہلو ہلو نہیں بھیا, اسی میں ہلو ہلو کرنے دیجیے, اسی میں ہلو ہلو کرنے دیجیے. اب میں موڈ میں آ گیا ہوں. مدینے کی جتنا کرنا ہے کریے. کہ بس گئی مدینے کی
سب کو مدینے میں ہوا اڑا چل کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے داد میں دے گی دادا گیری جو سمجھیے آپ داد ہی دیجئے سنیے کہ بس گئی مدینے کی یاد میرے سینے میں اے ہوا اڑا لے چل ہم سب کو مدینے میں اے ہوا اڑا لے چل بہت اچھے سنیے کہ جس طرف گزر جائیں بہت خوب راستہ مہک اٹھے ماشاءاللہ کہ جس طرف گزر جائیں راستہ مہک اٹھے جس طرف گزر جائیں راستہ مہک اٹھے جس طرف گزر جائیں پسینے میں آپ کے پسینے میں اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں قومی یکجہتی اور جیسا کہ پہلے خطیب حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب نے اس عنوان کو بس ہلکا سا چھیڑ کر کے چھوڑ دیا ایک مسئلہ اٹھاتا ہوں حضرت مولانا معین صاحب کو دیکھ رہا ہوں میں ادھر پڑھ رہا ہوں داد لوگوں سے کہنے میں دیجئے یہ عجیب عقیدت ہے ماشاءاللہ رانی ڈی کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ شریک ہو جائے جیسا کہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب نور اللہ مرقدہ کے جلسے میں میں نے یہ ایک کلام پڑھا تھا ادھر نہیں پڑھا ہوں آئیے سنیے ملاحظہ فرمائیں کہ اس لیے ناز ہے اب چھوڑ کر کے سنیے گا کہ باندھ لینا ترنگے کا سر پر کفن باندھ لینا تیار رہیے گا کہ باندھ لینا ترنگے کا سر پر کفن باندھ لینا ترنگے کا سر پر کفن ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے باندھ لینا ترنگے کا سر پر کفن ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے باندھ لینا ترنگے کا سر پر کفن ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے کہہ کے غدار بے آبرو مت کرو کہہ کے غدار بے آبرو مت کرو آبروئے وطن ہر مسلمان ہے کہہ کے غدار بے آبرو مت کرو آبروئے وطن ہر مسلمان ہے آبروئے وطن ہر مسلمان ہے چاہے دارالعلوم اشرفیہ ہو چاہے دارالعلوم دیوبند ہو چاہے دارالعلوم رحمانیہ ہو آئیے سارے مدارس میں کوئی آتنکوادی نہیں پیدا ہوتے لیکن کون سے پیدا ہوتے ہیں یہ شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمانے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار پورا من میں کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ
مولانا آپ میرا ساتھ جیسے دیتے تھے ویسے ہی دیجیے گا. سنیے گا بہت بہت ملاحظہ فرمانے. ہر مسلمان ہے کہ ولیوں جیسی جس کی ہر ایک گفتگو. کیا کہنے ماشاءاللہ. آپ روک کر کے اپنے آپ کو دکھلائیے. دعویٰ ہے دل خیر آبادی کا انشاءاللہ. پورا مجمع طرف سے کہے گا سبحان اللہ. کہ ولیوں جیسی جس کی ہر ایک گفتگو. ولیوں جیسی جس کی ہر ایک گفتگو. دودھ ماں نے پلایا جسے باوضو. کہ ولیوں جیسی جس کی ہر ایک گفتگو. دودھ ماں نے پلایا جسے باوضو. 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 جس کے آگے 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 جس کے آگے ہی انگریز تھرا گئے. جس کے آگے ہی انگریز تھرا گئے. نام اس شیر کا ٹیپو سلطان ہے. دل خیر آبادی تعلیمی بیداری کانفرنس ہندوستان علماء حق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے. جزاک اللہ مولانا بدرالدین صاحب. اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. ہر مسلمان ہے ولیوں جیسی جس کی ہر ایک گفتگو. دودھ ماں نے پلایا جسے باوضو. 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 کہ ولیوں جیسی جس کی ہر ایک گفتگو. دودھ ماں نے پلایا جسے باوضو. جس کے آگے ہی انگریز تھرا گئے. نام اس شیر کا ٹیپو سلطان ہے. نام اس شیر کا ٹیپو سلطان ہے. نام اس شیر کا ٹیپو سلطان ہے. آخری شیر انشاءاللہ. یہ میں جو جال بچھا رہا ہوں تمام عاشقان مصطفیٰ کو اکٹھے کر رہا ہوں. اس میں میرا صرف ایک مقصد شامل ہے. انشاءاللہ وہ مقصد اصل پر حضرت مولانا پہنچ رہے ہیں. اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو عجیب کیفیت لگے گی. اور جب یہ بیان کریں گے تو آپ کو عجیب کیفیت لگے گی. پھر ان کے بعد آنے والا ہندوستان کا وہ خطیب جو الحمدللہ بڑے بڑے جلسوں کی آبرو بنا ہوا ہے وہ کوئی اور نام نہیں حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہم. ایک عظیم خطیب کا خطاب ہوگا. آخری شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں. ہر مسلمان ہے ہر مسلمان ہے. حضرت یہ شعر حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کے صاحبزادے مناظر صاحب ماشاءاللہ ایک سرکاری ٹیچر بھی ہیں, سرکاری آفیسر بھی ہیں. ایک شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں. ہر مسلمان ہے کہ سرحدوں سے اگر تم گزرنا کبھی. کہ سرحدوں سے اگر تم گزرنا کبھی. سرحدوں سے اگر تم گزرنا کبھی. بے وفائی وطن سے نہ کرنا کبھی. سرحدوں سے اگر تم گزرنا کبھی. بے وفائی وطن سے نہ کرنا کبھی. بے وفائی
دے دے نہ اپنے وطن سے لیے امتی سے نبی کا یہ فرمان ہے جان دے دے نہ اپنے وطن کے لیے امتی سے نبی کا یہ فرمان ہے امتی سے نبی کا یہ فرمان ہے شاید اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا آپ کی سماعت بھی الحمدللہ بالکل تازہ ہو گئی ہے میں اپنے بڑے بھائی جناب قاری محمد مشتاق صاحب دامت برکاتہم سے معذرت چاہوں گا کہ پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں دل خیر آبادی وہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا اس لیے کہ آنے والا خطیب یہ عجیب خطیب ہر روز مولانا اکرم ہے مفتی مولانا سہراب صاحب ہے عبداللہ سعدی میں سعد النجیر صاحب ہے یہ تمام لوگوں کے ساتھ سفر کرتے کرتے عجیب میری کیفیت ہو گئی ہے ان کو دیکھتا ہوں تو میں مسکراتا ہوں جب یہ مجھے دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں یہ عجیب کیفیت تقریر کی یہ خوبصورت مثال ہے کہ انشاءاللہ تمام علماء اکرام تشریف فرما ہے اور حضرت کا مسکراتا ہوا چہرہ میں تو سوچ رہا تھا کہ نظامت میں کروں ان کو بلانے کے لیے مگر جب نہیں پوری اجازت ہے انشاءاللہ ایک دم بشاشت کے آئیے اب میں جب میرا ترنم انڈیا والا ایک بار دو ان کے بعد نہیں سن سکتے ایک مطلع ہی پڑھ دے رہا ہوں حضرت گستاخی موقع میں ایک مطلع پڑھوں مگر کنجوسی سے نہیں آپ کم سے کم 100 روپے کی سبحان اللہ بولیں گے اب سوچ لیجیے سبحان اللہ اور 100 روپیہ آپ موازنہ کیجئے گا سنیے گا کہ انڈیا عجیب کلام یہ بہت عجیب سا ہے اگر آپ نے سن لیا تو میں ایسے ہی کام چلاتا ہوں حضرت معاف کیجیے گا ایک مطلب پڑھ رہا ہوں آپ نے داد دے دیا تو پھر حضرت ایک شعر اور معذرت چاہوں گا پھر اس کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا سنیے گا کہ انڈیا میں ہم رہے کہ انڈیا میں ہم رہے انڈیا میں ہم رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے انڈیا میں ہم رہے انڈیا میں ہم رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے انڈیا میں ہم رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے کہ انڈیا میں ہم رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے ارے نفس کا جہل الٹا لٹکا ہے لٹکا نفس کا جہل الٹا نفس کا جہل الٹا لٹکا ہے لٹکا رہے انڈیا میں ہم رہے انڈیا میں ہم رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے نفس کا جہل الٹا نفس کا جہل الٹا لٹکا ہے لٹکا رہے لٹکا ہے لٹکا رہے ایک شعر بڑا قیمتی پیش کرتا ہوں علماء اکرام کی خصوصی توجہ حضرت مولانا عبدالستار صاحب حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم آئیے ایک شعر پیش کرتا ہے یہ گنہگار دل خیر آبادی عنایت یا الہ العالمین سبحان اللہ
عجیب دعا ہے یا الہ العالمین طیبہ میں موت آئے میری یا الہ العالمین طیبہ میں موت آئے میری سانس سے بھی ہلکا ہلکا سانس سے بھی ہلکا ہلکا سانس سے بھی ہلکا ہلکا موت کا جھٹکا لگے سانس سے بھی ہلکا ہلکا موت کا جھٹکا لگے دیا میں ہم رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے طیبہ میں دل اٹکا رہے آخری شعر پھر میں حضرت مولانا کو میں نہیں دیکھا تھا خدا پاک کی قسم جیسے میں نظر گھمایا حضرت مولانا محمد اکرم صاحب کا چہرہ انور نظر آ گیا آخری شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں یہ جو داد دے رہے ہیں نئے لڑکوں آپ کے لیے خوبصورت مشورہ بھرا شعر ملاحظہ فرما لیں کہ نوجوان لڑکے کریں نوجوان یہ نوجوان لڑکے کریں چرچا علی کی تیغ کا نوجوان لڑکے کریں چرچا علی کی تیغ کا کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں تذکرہ لڑکیوں میں تذکرہ زہرا کے گھونگھٹ کا رہے لڑکیوں میں تذکرہ زہرا کے گھونگھٹ کا رہے دیا میں ہم رہے دل اٹکا اٹکا بہت اچھے جزاک اللہ وہ مائیں کتنی غافل ہیں کہ ان کے گود سے بچی غائب ہو گئی لیکن اسے پرواہ نہیں ہے کون سے وہ مارکیٹنگ میں بھول بھلیا میں کھو گئی ہے وہ بچی کو آ کر کے اسٹیج سے لے لیں یا کافی دیر سے رو رہی ہے بھائی جو بچے لائے ہیں اپنے ساتھ میں اس کی گنتی کر لیں ایک بچی غائب ہو گئی ہے وہ یہاں سے لے جائیں الحمدللہ رات کے 12:30 بجے یہ موسم اور یہ کھاڑ مارتا ہوا مجمع اس بات کی ثبوت ہے آپ کے علماء دوستی اور علم دوستی کے بین ثبوت ہے جو مخلوق خدا تڑپا کرتی ہے وہ آج آپ کے سامنے روبرو ہے میں مزید آپ کے سامنے لانے کے لیے میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ ریاض دین کے معصوم گنچے سمو میں کفر سے مرجھا رہے ہیں ریاض دین کے معصوم گنچے سمو میں کفر سے مرجھا رہے ہیں انہی کو تازگی دینے کے خاطر یہ وارث انبیاء کے آ رہے ہیں جس سے میری مراد سحر انگیز